أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأزواجه وذريته أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي اللهم ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين اللهم انصر أولياءك في غزة وفي فلسطين كلها وفي اليمن وفي لبنان وفي إيران وفي العراق في كل مكان يا رب العالمين اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة وفي فلسطين كلها وفي كل مكان اللهم نفس كربنا وكربنا وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين اللهم نتوسل إليك بشهداء غزة أن تحقق رجانا وتقبل دعانا وصلی وسلم على محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لغات پر رکے ہوئے ہیں. استفاد الخبر استفاد الخبر خبر کا پھیلنا. بعض حضرات کے نزدیک تو مستفید جو ہے حدیث کی ایک قسم بھی ہے مشہور مستفید. ایک ہی آن بعد نے مستفید میں اتنی قید زائد کی ہے کہ ہر طبقے میں راویوں کی تعداد یکساں ہے. نقل کریں تحفۃ الدرر جو ان کی شرح ہے میرا خیال ہے ابن حجر کی کتاب نخبۃ الفکر پہ ہے میرا خیال ہے. میں نے دیکھی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ تو استفادہ کا مطلب ہے پھیلنا. استفادہ یہ حضرت شاہ ولی اللہ نے جو استفادہ استعمال کیا تھا وَإِنَّ أَقْرَبَ الْقُشُورِ إِلَى الظَّاهِرِ فَنُّ مَعْرِفَةِ الْأَحَادِيثِ صِحَّةً وَضَعْفًا وَاسْتِفَادَةً وَغَرَابَةً وَتَصَدَّى لَهُ جَهَابِذَةُ الْمُحَدِّثِينَ وَالْحُفَاظ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ. لغوی اعتبار سے استفادہ جو ہے مصدر ہے اور اس کا مادہ ہے فایا اور اس مادے سے جو الفاظ آتے ہیں ان میں کثرت کے معنی ہیں. ہمارے اردو میں مطلب یہ ہے کہ فیضان استعمال ہوتا ہے. فیض استعمال کرتے ہیں یعنی فیض برکت کی قسم. فیضان رضا فیضان جو ہے سیلاب کو بھی کہتے ہیں عربی زبان میں. استفادہ کا مطلب یعنی اس مادے سے جو چیزیں آتی ہیں اس میں کثرت کے معنی ہوتے ہیں. تو اس میں مثلا یہ ہے کہ عربی زبان میں استفادت مکان کا مطلب ہے اتساع یعنی کسی جگہ کا اتساع اس کا وسیع ہونا یعنی کسی بھی جگہ کا یعنی کیا کہتے ہیں اردو میں اتساع اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. یہ آپ کے پاس جگہ ہو کافی جگہ ہو یعنی جس میں کافی لوگ آ سکیں اس کو استفادہ تو مکان کہتے ہیں. مکان یعنی جگہ کا. تو استفادہ کا مطلب اتساع کثرت یعنی ڈپینڈ کرے گا کہ کس چیز کی یعنی مکان جو ہے اس میں تو کثرت نہیں آئے گی اس میں وسعت ہوگی لیکن استفادت الاستفادہ فی الحدیث یعنی بات میں استفادہ کا مطلب ہوگا بات چیت میں اتناب یعنی لمبی بات کرنا اور توسع. اسی طرح مثلا یہ ہے کہ الاستفادہ تو فی المدح یعنی مدیح ہے کسی کے محاسن جو ہیں خوبیاں جو ہیں بہت کثرت سے. تو استفادہ میں جو عموماً مطلب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں انتشار اور شیوع یعنی شائع ہونا. استفادۃ الخیر کا مطلب یہ ہے کہ شیوعہ و انتشارہ دون علم بالمخبر الاول عنہ
اسی سے مطلب حدیث مستفید، الحدیث المستفیدہ ہے. الحدیث المستفید الذي تلقته الامة القبول من غیر اعتبار العدد، یہ ایک بات ہے. اور دوسرے یعنی مستفید جو ہے اصولیوں کی اصطلاح ہے، زیادہ تر محدثین کی اصطلاح جو ہے وہ مشہور ہے. اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حدیث مستفید اور مشہور جو ہے ایک ہی معنی میں ہے، جیسا کہ حضرت شارح نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. اور جو عمومی تعریف مشہور کی محدثین کے ہیں وہ ہے المشہور فی الاصطلاح هو ان تكون اقل طبقة من طبقاته ثلاثہ، یعنی ہر طبقے میں جو ہے تین اور تین سے زیادہ افراد سے جو ہے وہ حدیث مروی ہو، یعنی صحابہ، پھر تابعین و تبع تابعین وغیرہ. یعنی ثلاثہ جو ہے اقل ہے، یعنی قلیل. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چار نہیں ہو سکتے، مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ رسول پاک سے 3 صحابہ نے وہ حدیث جو ہے روایت کی، اور اس کے بعد جو ہے 30-40 تابعیوں نے ان 3 سے مروی کی ہو وغیرہ، یا ایک ہی سے. اس کو مشہور کہتے ہیں. اور یہ تقریباً ہم معنی ہے مستفید کے. گو کہ مستفید جو ہے زیادہ تر اصولیوں کی اور فقہا کی اصطلاح ہے، محدثین کی اصطلاح نہیں. تصدی لہو، درپے ہونا، کسی چیز کے پیچھے پڑنا، متوجہ ہونا. تصدی لہو اس کا مادہ ہے صاد. حضرت نے فرمایا تصدی لہو، درپے ہونا، درپے ہونا، پیچھے پڑنا، انجام دینے کی کوشش کرنا. متوجہ ہونا. عربی زبان میں اس کے استعمال کو دیکھیں تو مثلا یہ کہ تصدى تفاعل، تصدى تصديا فهو متصد والمفعول منه متصد له. مثلا یہ کہ تصدى اللائب، یہ جدید عربی کا استعمال ہے، لیکن یہ اس کے مطابق ہی، یعنی کھلاڑی جو ہے دوسرے کھلاڑی کو روکنے کے لیے اس کی طرف جو ہے تعرض له، اس کو ٹیکل کرنا. ایک یہ معنی ہو گیا. تصدی للمشاکل، مشکلات کا مقابلہ کرنا. اور سورہ یعنی قرآن مجید میں استعمال ہوئے سورہ عبس آیت یہ 5 ہے. اما من استغنا فانت له تصدی، اس کی اصل ہے تتصدی، تدفع، تو اس کی طرف متوجہ ہونا. یہاں متوجہ ہونے کے معنی میں استعمال ہوئے. وانت له تصدی، تو جو استغنا کر رہا تو اس کی طرف تو متوجہ ہو رہا ہے، رسول پاک سے فرمایا. تو یہ مطلب کسی چیز سے جیسے کہ حضرت نے فرمایا مقابل ہونا فرمایا، یہ درپے ہونا، پیچھے پڑنا، انجام دینے کی کوشش کرنا، درپے ہونا، پیچھے پڑنا. اور تعرض له، کسی چیز کو ٹیکل کرنا.
تصدی مشکلات کا مقابلہ کرنا، کسی چیز کا مقابلہ کرنا، کسی چیز کو فیس کرنا، اس کو مطلب یہ ہے کہ دو بدو ہونا اس کے، تاکہ یا اس کی طرف متوجہ ہو سکیں. تو ڈپینڈ کرے گا کہ کیا چیز ہے، تو اس کے مطابق جو ہے معنی اس کے جو ہیں بنیں گے. حضرت شاہ صاحب کی عبارت تھی کہ وَتَصَدَّى لَهُ جَهَابِذَةُ الْمُحَدِّثِينَ، تو مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف متوجہ ہوئے بڑے بڑے محدثین. آگے جہابذہ فرمایا جمع جہابذ کی، پرکھنے والا، جہابذہ. اپنے عربی حاشیے میں جو حضرت نے استفادہ کا لکھا ہے وہ قریب بالتواتر حدیث کی قسم، اور غرابہ پہ لکھا ہے الغرابہ ما یروى من وجہ واحد، جو ایک ہی طریقے سے روایت کی گئی ہے. وتصدى له تعرض له، وتصدى کا لکھا ہے تعرض له، یعنی اس کے درپے ہوئے، یعنی اس کو ٹیکل کیا ان مسائل کو. اور جہابذہ پہ لکھا ہے الجہبذ، تو اس کی واحد جو ہے جہبذ، النقاد، الخبیر، البصیر، یعنی مطلب یہ کہ بڑا عالم. وہ شخص لدیہ قدر کبیر من المعرفت عن فنون الجمیلہ، یہ وکیپیڈیا سے ہے. وہ شخص، یہ حضرت کا ہے، وہ شخص، وہ جہبذ کا مطلب ہے بہت بڑے، کسی بھی علم میں بڑے پائے کا نقاد اور ایکسپرٹ بیسکلی. وہ شخص لدیہ قدر کبیر من المعرفہ عن الفنون الجمیلہ. سو یہ ہے جہبذ کی جمع ہے جہابذہ. تو جہابذۃ المحدثین کا مطلب یہ ہے کہ محدثین، بڑے پائے کے محدثین نے اس کی طرف متوجہ کی، یعنی مطلب یہ ہے کہ علم روایت کی طرف. والحفاظ من المتقدمین. اچھا، جہابذہ جمع جہبذ کی، پرکھنے والا، مطلب یہ ہے کہ ایکسپرٹ، عالم، فاضل، بڑے پائے کے عالم. المتقن، اتقن الامر، مضبوط کرنا. متقن کہاں آیا تھا؟ والمتقنون من علماء العرب، یعنی الغریب من هو الغامد البعید من الغریب من الناس من غارب الكلام غرابة غامضة وخوال المشكل ما خفي معنى أو يكون في إشكال وإيراد لبعض الناس أو تحن الوجوه من أشكال وأتقنه أحكمه. متقن، حاذق اور بصیر. تو متقن کا مطلب بھی تقریباً وہی ہے جو جہابذ کا ہے. اور اتقن الامر کا مطلب ہے اس کو مضبوط کرنا. اتقن کا مطلب ہے کسی چیز کو مضبوط کرنا، کسی چیز کو پکا کرنا، کسی چیز میں مہارت حاصل کرنا. اور متقن جو ہے ماہر کو کہتے ہیں. اتقن یتقن اتقانا فهو متقن والمفعول منه متقن. اتقن العمل احکمہ، کسی کام کو جو ہے کہ اتقان کا مطلب ہے اس کو بہترین طریقے سے انجام دینا. اجادہ، حضرت امام سیوطی کی جو کتاب ہے علوم قرآن میں، اس کا نام ہے اتقان فی علوم القرآن. قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا ہے صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، ہر چیز کو جو ہے بہترین طریقے پہ بنایا، اتقن. اچھا جی، فی العبارت متعلق ہے المنصوص سے. عبارت میں یہ کہہ رہے ہیں متعلق ہے منصوص سے. کہاں ہے عبارت؟ وثم یتلو فن معانی غریبها وضبط مشکلها وتصدى له ائمة الفنون الادبیہ والمتقنون من علماء العربیہ. فی العبارت متعلق ہے فی العبارت، یہ کہاں کہہ رہے ہیں؟
منصوص. ثم يطرو فن معانی الشرعیہ و استنباط الاحکام الفرعیہ والقیاس علی الحکم المنصوص فی العبارہ. اچھا کہہ رہے ہیں کہ فی العبارہ متعلق ہے المنصوص سے. و استنباط الفرع والقیاس علی الحکم المنصوص فی العبارہ. مبرم مترادف ہے محکم کا. برم الحبل اور ابرم الحبل کے معنی ہیں رسی کو بٹنا، اس کو پکا کرنا. یہ والمرجوح والمبرم والاستدلال بالایماء والاشارۃ ومعرفۃ المنسوخ والمحکم. والمرجوح والمبرم، مبرم کا مطلب ہے پکا کرنا کسی چیز کو، تو یہ اتقنا کے معنی میں ہی ہے. تو یہ معنی ابرم یبرم ابرام فمبرم والمفعول منہ مبرم ابرم الامر ونحوہ احکمہ ودبرہ، اس کو محکم کرنا. ابرم یبرم والمفعول ابرم الحبل ونحوہ اجاد فتلہ ابرم الامر ونحوہ احکمہ ودبرہ. قرآن مجید میں ہے ابرموا امرا فإنا مبرم والمراد مدبرون کیدا عاد من کیدہم. ابرام المعاہدہ اتفاق و توقیع علیہ. ابرم القاضی الحکم قطع به وأیدہ حکم قضاء مبرم محکم. ٹھیک ہے جی. آگے چلیں. ھذا مستقل جملہ ہے. ھذا وإن أدق الفنون الحدیثیۃ بأسرها عندی. ھذا کہہ رہے ہیں یہ مستقل جملہ ہے. الامر ھذا یہاں ھذا کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو ھذا آیا ہے تیسرے اس میں. ھذا وإن أدق الفنون الحدیثیۃ بأسرها عندی وأعمقها محتدا وأرفعها منارا. اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں قولو، عربی حاشیے میں لکھا ہے قولو ھذا اے خذ ھذا او الامر ھذا. اچھا تو ھذا مستقل اے الامر ھذا او امدی ھذا او ھذا کما ذکر. یہ کلمۃ الفصل، تو یہ کلمہ فصل ہے جس میں کلام میں آتا ہے اما بعد کی طرح کلام کا رخ بدلنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. سورہ صاد آیت 55 میں اسی مقصد کے لیے ھذا آیا ہے. ھذا وإن للطاغین لشر مآب. پہ ابن الاسیر کا قول نقل کیا ہے قولی تعالیٰ فی سورۃ صاد الآیہ 55. یہ عربی حاشیے سے پڑھ رہا ہوں. بعد بیان جزاء المتقین ھذا وإن للطاغین لشر مآب. سب پہلے متقین کی بات کر رہے تھے تو ھذا کے بعد پھر طواغیت کی طرف آ گئے تو کلام کا رخ بدلنے کے لیے. تو یہ اس کی دلیل کے طور پہ حضرت نے استعمال کی. وقال ابن الاسیر ھذا فی ھذا المقام من الفصل الذی هو خیر من الوصل وہی علاقہ وقی. ابن اسیر نے میرا خیال ہے اس آیت پہ حاشی ملا ہے وہی علاقہ وقیدہ بین الخروج من الکلام الی کلام آخر. ٹھیک ہے. تو ھذا استعمال ہوتا ہے فصل کے لیے. اور ادق کا مطلب ہے باریک، یعنی باریک جو ہے مادی چیز بھی ہو سکتی ہے لیکن معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. دقیق معنی، باریک جن کا سمجھنا مشکل ہو، یا جو عامق عمیق. بأسرہا پورے، جمیع یعنی بأسرہا کا مطلب تمام. المحتدہ کا مطلب ہے اصل. کہا جاتا ہے وہ کریم المحتد، وہ کریم الاصل ہے. محتدۃ الطبع، شریف الطبع ہے.
رجع الی محتدہ اے الی اصلی، تو محتد کا مطلب کہہ رہے ہیں سمع یسمع سے حتدن شریف الاصل ہونا. تو محتد کا مطلب جیسے کہ حضرت نے فرمایا اصل، اور یہ طبع کے لیے بھی آتا ہے، یعنی نیچر جس کو کہتے ہیں، فطرت، آدمی کی طبیعت. اور یہ جیسے کہ حضرت نے فرمایا، اور عربی حاشیے میں بھی لکھا ہے کہ یہ حتدہ سے ہے، حتدہ باب سمع یسمع حتدہ حتدن فهو حتدون وهي حتدۃ. حتدہ کا مطلب ہے خلص اصلہ فهو حتد وهي حتدہ. تو اس کا مطلب ہے اصل حتد. اور یہاں استعمال کیا ہے محتدہ، یعنی ان ادق الفنون الحدیث بیسر ہندی، دقیق ترین علم جو ہے حدیث میرے نزدیک، اور اس کا عمیق ترین علم جو اپنی اصل کے اعتبار سے اور اپنی طبع کے اعتبار سے، طبع زیادہ ہے، یا اپنے نیچر کے اعتبار سے، یا اپنے مواد کی اصلیت یا مواد کی موضوع کی طبیعت یا نیچر کے مطابق جو ہے یہ دقیق ترین علم ہے، وہ شریعت کے اسرار کا علم ہے محتدہ. جیسے کہ قصیدے میں بھی یہ استعمال ہوئے رسول پاک کی مدح میں، وانفسہم عربا وعجما وازکاہم محتدا ومنما. تو یہ سب سے اپنی اصل کے اعتبار سے، یعنی اپنے نسب کے اعتبار سے پاکیزہ ترین ہے. تو محتدہ یہاں جو ہے اصل کے معنی میں استعمال ہوا ہے. المنار، منار حضرت نے فرمایا وَإِنَّ أَدَقَّ الْفُنُونِ الْحَدِيثِيَّةِ بِأَسْرِهَا عِنْدِي وَأَعْمَقَهَا مَحْتِدًا وَأَرْفَعَهَا مَنَارًا. روشنی کی جگہ، وہ علامت جو راستے کی رہنمائی کے لیے، مسجد کا منارہ بھی مسجد کی علامت ہوتا ہے، اس لیے وہ منارہ کہلاتا ہے. منار جو ہے وہ علامت، منار، المنار موضع النور، نور کی جگہ. اور المنار جو ہے علامت کو بھی کہتے ہیں. توضع بین الارضین ونحو ما لتبین حدودہما. المنار محجت، تو اس کے مادی معنی بھی ہیں اور معنوی. تو حجت کو بھی منار کہتے ہیں. المنار العلم، جھنڈے کو بھی علم فی الطریق، اور یہ مطلب جس کو راستے میں جو نشان ہوتے ہیں، نشان راہ، اس کو المنار کہتے ہیں. اس کی جمع ہے منارات ہوا، مناور. مسجد کا منارہ بھی اس لحاظ سے مطلب یہ وہ علامت ہے اور رہنمائی. اور حکم جو ہے جمع ہے حکمت کی، جس کو وزڈم کہتے ہیں. لمیات جمع ہے لمیت، ان کے اسم یا نسبت کی ہے، اور لما کے معنی علت، لما کیوں، علت، کاز، وجہ. تو یہاں پہ پھر اگلی بار انشاءاللہ حکمت شریعہ کی تعریف اور اس کے موضوع اور غرض و غایت آئے گی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ و ازواجہ و ذریتہ اجمعین.